السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز بچوں، لیکچر نمبر 26 کے اندر ہم نے ایک نظم شروع کی تھی، نظم نمبر 3، اور اس نظم کے متعلق ہم نے خلاصہ پڑھا تھا اور اس کا جو شاعر تھا اور اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا۔ اور آج آپ کا لیکچر نمبر 27 ہے اور آپ کی نظم نمبر 3 ہے۔ نظم کا نام ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اور شاعر کا نام جو ہے اکبر الہ آبادی ہے۔ اور اس نظم کی آج ہم نے اشعار کی تشریح پڑھنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عزیز طلباء، نظم کو شروع کرتے ہیں کہ نظم کافی طویل ہے، اس کے اشعار کافی سارے ہیں، لیکن ہم کچھ اشعار آج پڑھیں گے اور پھر بقیہ جو اشعار ہیں وہ پھر اگلے لیکچر میں آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ تو پہلا جو شعر ہے نظم کا وہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے: بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ تو اس نظم کے اس شعر کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے باغ کا ایک منظر بیان کیا ہے اور ایک باغ کی تصویر جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اور اس نظم کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان میں ایک ہے گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، زیب صحن بوستاں مطلب یہ ہے باغ کا صحن اور باغ کے صحن کی سجاوٹ، ٹھیک ہے؟ انادل ہوتی ہیں بلبلیں، ٹھیک ہے؟ انادل اندلیب کی جمع ہے۔ تو عزیز بچوں، اندلیب کی جمع ہے انادل، ٹھیک ہے؟ انادل کا مطلب ہوتا ہے بلبلیں۔ دھوم کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا۔ سرگرم فغاں ہو کر مطلب بلند آواز سے فریاد کرنا، ٹھیک ہے؟ جب عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ فریاد لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پھول ہوتا ہے وہ محبوب ہے اور بلبل عاشق ہے، اور عاشق جو ہے باغ میں جا رہا ہے اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور کچھ گزارشات پیش لے کر جا رہا ہے اور وہ فریاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے الفاظ معنی تھے جو میں نے آپ کو بتایا پہلے شعر کے۔ تو شاعر اس شعر کے اندر کیا کہتا ہے؟ تشریح طلب شعر میں شاعر نے باغ کا منظر بیان کیا ہے جو بہت ہی خوبصورت باغ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار آئی ہے اور بہار کے صحن کو کھلے پھولوں نے اور باغ کے صحن میں کھلے ہوئے پھول اور انادل کی آمد نے باغ کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ باغ جو ہے بلبلوں کی آمد سے اور بہار کی آمد سے سج چکا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور چہل پہل ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ باغ میں موجود ہر شے کافی عرصہ سے بہار کی آمد کی منتظر تھی۔ بہار کی آمد سے مراد یہ ہے اچھا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک میں اچھا وقت آ گیا ہے، اچھے حالات آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں۔ چونکہ بہار کا جو موسم ہوتا ہے تر و تازگی اور خوبصورتی کے اعتبار سے تمام موسموں میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور باغ میں موجود جو بلبلیں پھولوں اور درختوں میں چھپ کر بیٹھی ہوتی ہیں اور ان بلبلوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی سریلی آواز سے، اپنی سریلی صدا سے، اپنے سریلے گیتوں سے فضا میں موتی بکھیر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اکبر الہ آبادی بلبلوں کی ان آواز کو فریاد قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ بلبلیں جو ہیں یہ نغمے نہیں گا رہی بلکہ یہ بلبلیں کچھ فریادیں پیش کر رہی ہیں، کچھ گزارشات پیش کر رہی ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بلبلیں اس لیے فریاد کناں نہیں ہیں کہ بہار کا موسم ہے، بلکہ اس لیے فریاد کر رہی ہیں
کہ وہ ہم سے نہ جانے کب جدا ہو جائے، وہ اس سے نوحہ گناہ ہے ماتم گناہ ہے۔ تو عزیز بچوں، اس شعر کے اندر شاعر نے جو بات بیان کی ہے، جو نقطہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عروج کے بعد زوال کا آنا ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ اگر آج باغ سرسبز ہے، آج اگر باغ جو ہے ہرا بھرا ہے اور تمام رونقیں جو ہیں اس میں موجود ہیں، اور بلبل جو ہے یہاں پہ آ کر نغمہ سرائی کر رہا ہے اور اپنے نغمے جو ہے وہ سنا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں سنا رہا کہ میں جو ہے باہر کی آمد کو دیکھ کر اور بہت جو خوش ہو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے سنا رہا ہے کہ نہ جانے وہ کون سا وقت آئے گا کہ یہ ادھر بھی جائے گا۔ یعنی کہ اگر خوشی ہے انسان کی زندگی کے اندر تو وہ سدا خوشی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، وہ خوشحال جو وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر جو غم کا دور آ جائے، دکھوں کا، تکلیفوں کا، مصائب و آلام کا دور آ جائے، تو انسان اس کو بھی صبر کے ذریعے کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے صبر کے ذریعے اور اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ تو وقت جو ہے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کبھی آ جاتی ہیں، کبھی گزر جاتی ہیں، اور ان پر اتنا جو ہے نازا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اس نظم کا دوسرا شعر، انادل نے مچائی بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ زمرد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو باغ میں موجود سبزہ ہے اس کا رنگ بھی جو ہے سبز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان میں مشابہت کی وجہ سے شاعر نے سبزے کو زمرد سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندوبست اہتمام ہوتا ہے بندوبست کرنا، انتظام کرنا، ٹھیک ہے، اور تر و تازہ گھاس پر موجود اہتمام ہوتا ہے بندوبست کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے مستانہ وش۔ مستانہ وش جو ہے اس سے مراد ہے مستیوں یا دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ عنبر فشاں ہوتا ہے کھلی ہوئی عنبر کی خوشبو بکھیرنے والا۔ دیکھیں کہ جو ایک عطر ہوتی ہے اس کا ڈھکنا اوپر سے بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبو اس کے اندر ہوتی ہے، جیسے ہی آپ اس کا ڈھکنا اتاریں تو خوشبو جو ہے خود بخود جو ہے پھیلنا شروع ہو جائے گی جو ہے فضا میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت باد صبا جو ہے وہ چل رہی ہے باغ کے اندر، اور باغ کے اندر جو موجود پھول ہیں اور پھولوں کی جو خوشبو ہے، اور خوشبو جو ہے وہ باغ میں موجود باد صبا اس خوشبو کو اٹھا کر جو ہے وہ سارے عالم میں لے جاتی ہے، بکھیر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے باغ کی ہریالی اور سبزے کو زمرد قرار دیا ہے، یعنی اس کی مانت قرار دیا ہے۔ زمرد کیونکہ بہت خوبصورت اور قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے باغ میں موجود سبز رنگ جس کا رنگ سبزہ، باغ میں موجود سبزہ جس کا رنگ سبز ہے، شاعر نے اس کو زمرد قرار دیا ہے۔ اور باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جس کو شاعر نے باد صبا سے موصول کیا ہے، جو باغ کے پھولوں کی خوشبو کو پورے عالم میں بکھیر رہی ہے۔ جیسے ہی باغ میں سورج طلوع ہوا تو آفتاب کی کرنوں کی شعاعیں جب باغ پر پڑیں تو شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمکنے لگے، اور شاعر کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سارے منظر سے باد صبا بہت خوش ہے، باغ میں موجود چلنے والی ہوا بہت خوش ہے، اور پھولوں کی خوشبو سے اس قدر لدی ہوئی ہے کہ بہت ناز و نخرت سے جھوم جھوم کر چل رہی ہے۔ پھولوں کی خوشبو سے پورے عالم کو معطر کر رہی ہے، پورے عالم کو اس نے جو ہے خوشبو سے معطر کر دیا ہے،
اور باغ میں موجود جو پھول کھلے ہیں اور ان پھولوں کی وجہ سے جو ہے ان پھولوں کی جو خوشبو کو شاعر نے جو ہے عنبر فشاں قرار دیا ہے کہ کھلی ہوئی عنبر کی خوشبو جو ہے اس کی مانند اس نے قرار دیا باغ میں موجود جو پھول ہیں۔ اور جو بعد صبح ہے، صبح کے بعد ٹھنڈی چلنے والی ہوا ہے اور وہ ان پھولوں کی خوشبو کو اپنے اوپر اٹھا کر جو ہے سارے عالم میں لے کر جا رہی ہے اور جس طرف جائیں اور پھولوں کی خوشبو ہی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 اس نظم کا دیکھیں، آپ نے نمبرنگ کر لینی ہے تاکہ آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے۔ عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومی، عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ تو عروج ہوتا ہے بلندی، کمال، نشہ ہوتا ہے یعنی کہ نشو نما ہوتا ہے پھیلنے پھولنے کا شوق، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جھومنا ہوتا ہے رقص کرنا، ٹھیک ہے، جھومنا ہوتا ہے رقص کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے مرغان چمن۔ مرغان چمن سے مراد باغ میں موجود پرندے ہیں جو نغمے گا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے باغ کی فضا جو ہے وہ گونج اٹھی ہے، شادماں ہوتا ہے خوش ہو کر۔ عزیز بچوں، شاعر اس شعر کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب باغ میں موسم بہار آیا تو اس وقت بارش ہونے لگی اور ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ان ہواؤں اور بارشوں سے باغ کے درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں وہ خوشی سے جھومنے لگی۔ پہلے تو وہ سوکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، باغ میں بے رونقی تھی، اور جیسے ہی بادل آسمان پر نمودار ہوئے اور کالی گٹھائیں چھا گئیں اور آندھیوں کی صورت میں ہوائیں چلنے لگیں اور بارش جو ہے رمجھم کی صورت میں برسی، اور اس سارے منظر کو دیکھ کر باغ میں موجود درخت ہیں اس کی ٹہنیاں بھی خوشی سے جھومنے لگیں اور باغ کے پرندے خوش ہو کر نغمے گانے لگے۔ گویا شاعر نے باغ میں موجود ہواؤں کے چلنے اور ٹہنیوں کے جھومنے کی کیفیت کو رند کی مستانہ چال سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں، ایک وہ آدمی جو شراب کا نشہ کرتا ہے، نشئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے اور کس سے مخاطب ہونا ہے، وہ بس اس کی اپنی ایک مست چال ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو رند ہے یعنی کہ جو پھولوں کی درختوں کی ٹہنیاں ہیں اور ان کی اس کیفیت کو جو ہے وہ شرابی کی کیفیت سے جو اس نے تشبیہ دی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اس طرح ہلنا شروع کر رہی ہیں، اس طرح دیوانہ بات جو ہے ہل رہی ہیں جیسے شرابی اپنی جو ہے مست چال میں مست ہوتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نشو نما کے مراحل طے کر کے شمال کو پہنچ چکی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ٹہنیاں ہوا میں ہل رہی ہیں مستانہ وار شرابی کی طرح، اور یہ ٹہنیاں نشو نما کے مراحل طے کر کے شباب یعنی جوانی کو پہنچ چکی ہیں، اور نشو نما اور جوانی کے نشے نے ان کے اندر شرابی جیسی مستی پیدا کر دی ہے، اور اس لیے ان ڈالیوں کے اندر نشو نما پانے کا غرور آ گیا ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ باغ میں موجود جو ڈالیاں ہیں، جو شاخیں ہیں درختوں کے اوپر، اور وہ شاخیں جو ہیں وہ نشو نما پا چکی ہیں، ان کی ٹہنیوں سے کونپلیں نکل آئی ہیں، اب قریب ہے کہ ان پہ پھول کھلنا شروع ہو جائیں۔ تو اس شباب کے عالم میں اس جوانی کی اس کیفیت کو دیکھ کر وہ اس طرح جو ہل رہی ہیں جیسے شرابی اپنی شراب پی کر جو ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اپنی مست چال میں لگا رہتا ہے، اسی طرح ان کے اوپر بھی جو ہے شرابی جیسی مستی طاری ہو گئی ہے اور ان کے اندر غرور آ گیا ہے، اور اس غرور میں وہ رقص کرنے لگی ہیں۔
اور وقت کی کیفیت میں چلی گئی ہیں۔ جس طرح عاشق اپنے محبوب کے دیدار کو پا کر اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ بھی خواص باختہ ہو گئی ہیں، اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں بھی نغموں کا کام کر رہی ہیں، گویا باغ کا منظر بہت دلکش بن گیا ہے۔ تو عزیز بچوں، اس میں شاعر نے جو نکتہ بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ اس باغ کے اندر، اس چمن کے اندر موجود جو بہار کے موسم کے آنے کی وجہ سے جو درختوں کی ٹہنیاں ہیں وہ پہلے جو سوکھی ہوئی تھی، ان کے پتے خشک ہو چکے تھے، اب بہار کی آمد کی وجہ سے ان کی شاخوں سے، ان کی ٹہنیوں سے کونپلیں نکلنا شروع ہوئیں، اور اب جہاں پر پہنچ چکی ہیں کہ وہ مکمل نشو و نما پا کر جوان ہو چکی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر طرف سبزہ سبزہ اور ہریالی ہو چکی ہے، اور شاخیں جو ہے نشو و نما پانے کی وجہ سے اور جوانی کے اندر جو ہے وہ ہوا کے جھونکوں کے سے اس طرح ہل رہی ہیں کہ جیسے وہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے اور مست ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ شاعر نے جو باغ میں موجود درخت ہیں ان کی جو اوپر شاخیں ہیں، ان کی جو ٹہنیاں ہیں، ان کو شرابی سے تشبیہ دی ہے، اور جس طرح ایک شرابی شراب پی کر مست ہو جاتا ہے، اپنی چال میں مگن ہو جاتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی کیا کرتی ہیں، یہ بھی اسی طرح مستانہ وار کھل رہی ہیں۔ تو یہ آج ہم نے اس لیکچر کے اندر 3 شعر پڑھے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ان کی تشریح پڑھیں گے اور مفہوم پڑھیں گے اور اچھے انداز میں ان کو تیار کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو خط ہے وہ خط نمبر ہوگا 18 اور 19، ٹھیک ہے۔ خط نمبر یہ خط 2 آپ کے ہوں گے، آپ نے خود ہی پڑھنے ہیں اور ان کو تیار کرنا ہے۔ تو پہلے جو 3 اشعار ہیں ان کی تشریح تیار کر کے ان میں سے 2 اشعار کی تشریح آپ نے ٹیسٹ کے طور پر زبانی لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ان دونوں خطوط میں سے ایک خط لکھ کے ٹیسٹ کے طور پر آپ نے یہاں کالج بھجوانا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس سارے لیکچر کو اچھے انداز سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔